بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی جنگل سے جا رہا تھا۔ اچانک اس کے کان میں آواز آئی کہ کوئی آدمی بادو سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ فلاں کے باغ کو صاف کر دو۔ بادو کو حکم دینے والے شخص نے باغ کے مالک کا نام بھی لیا۔ چنانچہ وہ بادل وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر خوب برسا۔ بارش برسی، وہ پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا۔ وہ نہر اس آدمی کے باغ میں آتی تھی۔ اب وہ آدمی جو جنگل میں بادلوں کا منظر دیکھ رہا تھا، وہ اس سے بہتے ہوئے پانی کے ساتھ ساتھ چل پڑا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ پانی کس کے باغ کو سیراب کرتا ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے اور یہ کس بزرگ کی کرامت ہے۔ وہ آدمی نہر کے کنارے کنارے چلتا ہوا اس باغ تک جا پہنچا اور نہر سے ہو کر اب یہ پانی نالوں کے ذریعے اس باغ میں آنے لگا، باغ کو سیراب کرنے لگا۔ اس باغ میں ایک بزرگ پانی کو ادھر ادھر بکھیرنے لگا تاکہ پانی پورے باغ میں پھیل جائے۔ اس راگی مسافر نے اس سے دریافت کیا، حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتایا جو اس مسافر نے بادلوں میں سنا تھا۔ بزرگ نے پوچھا، بھائی آپ میرا نام کیوں دریافت کر رہے ہیں؟ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس مسافر نے بتایا کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا، وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کوئی آدمی بادلوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کے باغ کو جا کر صاف کر دے۔ اس آدمی نے آپ کا نام بتایا اور وہ بادل کہیں اور برسے، لیکن نہر کے ذریعے پانی آپ کے باغ میں آ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر اس کی حقیقت جاننے کے لیے اس بہتے پانی کے ساتھ ساتھ چلتا آیا۔ دیکھو وہ کیسے بزرگ ہیں جن پر یہ خاص نظر رحمت ہے۔ پھر اس مسافر نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کرتے ہیں اور اس باغ کو صاف کرنے کی عجیب بات کیا ہے؟ اس پر ان بزرگ نے بتایا، اس باغ میں مجھے جو کچھ بھی ملتا ہے میں ان کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ اس باغ کو دیکھ بھال کے لیے۔ اس لیے جب بھی میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ دوستو، سچ ہے جو اپنی حلال کی کمائی کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ کبھی رائے گیر نہیں جاتے۔ بے شک بہترین بدلہ دینے والا ہے۔